ایران کا یا علی میزائل امریکہ پر قہر برسانے کو تیار، حملہ ہوا تو تباہی ہی تباہی۔ ناظرین، ایران نے ایک ایسا ویژول پیش کر دیا ہے جس میں امریکی بحری بیڑا ٹوٹتا بکھرتا اور سمندر میں ڈوبتا ہوا دکھایا۔ ناظرین، امریکہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ ایران پر حملے کی ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے سمندروں میں اس وقت وہ آگ بھڑکنے والی ہے جس نے امریکہ کے تکبر کو راکھ بنا دینا ہے۔ وہ امریکہ جو سمجھتا تھا کہ وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا کسی بھی ملک کی خود مختاری کو اپنے جوتوں تلے روند ڈالے گا، آج اسے تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی، سازشیں مٹی میں مل گئی۔ پینٹاگون کے بند کمروں میں بیٹھ کر ایران پر حملے کے جو نقشے تیار کیے گئے تھے اب وہ محض ردی کا ٹکڑا بن چکے ہیں، کیونکہ جسے امریکہ اپنا فرنٹ لائن بلاک سمجھ رہا تھا وہاں سے اسے ٹکا سا جواب مل گیا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے خلاف کسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اب تو امریکہ کے سب سے لاڈلے اتحادی متحدہ عرب امارات نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ یو اے نے صاف صاف کہہ دیا کہ ایران پر حملے کے لیے ہماری زمین، سمندر یا فضائی حدود استعمال کرنے کا سوچنا بھی مت۔ قطر پہلے ہی انکار کر چکا ہے۔ اب امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ سمندر کے بیچوں بیچ اپنے ٹرمپ کارڈ یعنی USS ابراہم لنکن کو لا کھڑا کرے۔ ایک طرح سے امریکہ ایران کے ٹریپ میں آ چکا، کیونکہ ایران بھی یہی چاہتا تھا کہ امریکہ اپنے اس ایئر کرافٹ کیریئر کو کھلے سمندر میں لے آئے، اور اب امریکہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے، کیونکہ ایران نے امریکہ کو سبق سکھانے اور انکل سام کا غرور خاک میں ملانے کا پورا بندوبست کر لیا ہے۔ ایران نے ایک ایسا ہتھیار لانچ کر دیا ہے جس کا نام سنتے ہی دشمن کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کے نام سے منسوب یا علی صرف ایک میزائل نہیں، یہ امریکی بحری بیڑی کی موت کا پیغام ہے۔ یہ میزائل کیسے ابراہم لنکن جیسے دیوہیکل جہاز کو سمندر کی تہوں میں دفن کر دے گا، اس کی وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس نے امریکی انٹرسیپٹرز کو اندھا کر دیا ہے، اور کیوں دفاعی ماہرین اسے مشرق وسطیٰ میں امریکی تسلط کا خاتمہ قرار دے رہے ہیں، اس سب پر ہم اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم اپنی فضائی، سمندری اور زمینی حدود کو ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ان کا ملک اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کے لیے ملک کی فضائی، زمینی حدود کا استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا، اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی لاجسٹیکل سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ UAE کی جانب سے امریکہ کو جھنڈی دکھانا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ پچھلے سال اسرائیل کے ساتھ جنگ کی صورت میں امریکہ نے جو B-2 بمبار طیارے ایرانی نیوکلیئر سائٹ پر حملے کے لیے استعمال کیے تھے وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر سے اڑائے تھے۔ ابھی تک امریکہ کا طریقہ واردات یہی تھا کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو کھلے سمندر سے دور رکھتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر مناتی۔ UAE کے انکار کے بعد امریکہ اپنے طیارہ بردار جہاز USS ابراہم لنکن کو مشرق وسطیٰ میں لے آیا ہے، لیکن ایران اس کا پورا بندوبست کر کے بیٹھا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کا خلیج فارس میں پہنچنے کے بعد حشر نشر کرنا ہے، جی ہاں، حشر نشر کرنا ہے، اور اس کا اندازہ شاید امریکہ کو نہیں ہے کہ ایران کے پاس اس وقت کون سی ایسی قوتیں ہیں جس کے ذریعے وہ امریکی بحری بیڑے کا تمام غرور خاک میں ملا دے گا۔ ناظرین، امریکہ کا یہ جو جہاز ہے جس کا نام ابراہم لنکن رکھا گیا ہے، اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار بردار بحری جہاز ہے۔ ایٹمی قوت سے چلتا ہے، ایک نہیں 2 ایٹمی ری ایکٹر اس کے اندر شامل ہیں، اور یہ بغیر رکے 20 سال تک سمندر میں رہ سکتا ہے، یعنی توانائی پیدا کر سکتا ہے، اور اس کو کسی دوسرے فیول کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر بے شمار یعنی 60 سے 70 کے قریب F-35 لڑاکا طیارے موجود رہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بحری جہاز پر ڈرونز موجود ہیں، میزائل ہیں، انٹرسیپٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 10 جہاز چلتے ہیں اور 2 آبدوزیں چلتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایران ہے، آگے کوئی وینزویلا جیسا ملک نہیں، یہ ایران ہے، اور ایران نے ابراہم لنکن کے استقبال کے لیے جس میزائل کو شو کیا ہے اس کا نام ہے یا علی۔ جی ہاں، یا علی ایئر لانچ شارٹ رینج میزائل ہے جس کو جہازوں کے ذریعے لانچ کیا جائے گا، اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ یا علی کی مدد سے امریکی بیڑا تباہ کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ جہاں تک ایران کی میزائل پاور کی بات ہے تو جناب ان کے پاس جو کروز میزائل کی رینج ہے اس میں سوار ہے، حویزہ ہے، یا علی ہے۔ اینٹی شپ میزائلوں میں انور ہے، قادر ہے، خلیج فارس ہے۔ دوستو، یا علی میزائل شارٹ رینج کا یہ کروز میزائل ہے جو کہ جہاز سے گرایا جاتا ہے۔ فینٹم F-4 جو جہاز ہے ایرانی،
اس کے ذریعے اس کو لانچ کیا جاتا ہے اور یہ آواز کی رفتار سے کچھ کم یعنی 0.8 میک کی سپیڈ سے اپنے سامنے والے جہاز کو تباہ کر سکتا ہے۔ رینج اس کی تقریباً 700 کلومیٹر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب لانچ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ریڈار کراس سیکشن میں کم آتا ہے، بالکل ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے، بہت کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 200 سے 250 کلوگرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کروز میزائل کی ایک لمبی رینج ہے، جیسے کہ ایران کے پاس خلیج فارس، حویزہ، نور، یہ سارے میزائل موجود ہیں، لیکن اس میزائل پاور میں یائلی میزائل کی شمولیت بہت بڑا بریک تھرو ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا میزائل ہے جو دشمن کی طاقت کو پارا پارا کر دے گا۔ ناظرین، ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی ٹیکنالوجی جو بھی ہے اور جیسی بھی ہے اس کے اندر ہی ہے، چونکہ بیرونی دنیا سے ایران ایک طرح سے کٹا ہوا ہے، تجارت وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے جو اس کے میزائل وغیرہ ہیں اس سے متعلق بھی زیادہ تفصیلات سامنے موجود نہیں ہیں۔ کسی دشمن کے خلاف کون سا میزائل یا کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے، یہ ایرانی قیادت عین وقت اور موقع پر فیصلہ کرے گی۔ ویسے ایک بات تو طے ہے کہ یائلی میزائل دشمن کے پاؤں کے نیچے سے سمندر، جی ہاں زمین نہیں سمندر نکال دے گا، یعنی وہ بحری بیڑا جس پر امریکہ کو بہت ناز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی متکبرانہ انداز میں یہ کہا کہ اس بحری بیڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی ایران میں رجیم چینج یعنی حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ٹرمپ کو رجیم چینج کے معاملے پر ناکامی ہوئی، ویسے ہی انہیں اس بحری بیڑے کو مشرق وسطیٰ لانے کے بعد ناکامی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ محض چند میزائلوں یا ایک بحری بیڑے کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کی مکمل تبدیلی کا نقطۂ آغاز ہے۔ امریکہ جس گلوبل پولیس مین کے ضم میں دہائیوں سے اس خطے پر راج کر رہا تھا، اب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ غنڈہ گردی اور بدمعاشی مزید نہیں چلے گی۔ واشنگٹن کو ایران کے میزائلوں سے پہلے اصل دھچکا اپنے اتحادیوں سے لگا ہے، جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ UAE، قطر، سعودی عرب اور پاکستان کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اب کوئی بھی ملک کسی دوسرے کی جنگ کا ایندھن بننے کو تیار نہیں۔ امریکہ اب اپنے ہی بنائے ہوئے اس نیٹ ورک میں تنہا کھڑا نظر آ رہا ہے، جسے وہ کبھی اپنا ناقابل شکست قلعہ سمجھتا تھا۔ دوسری جانب ایران نے یائلی میزائل اور فینٹم F4 کا جو کمبینیشن پیش کیا ہے وہ ایک سوچی سمجھی دفاعی حکمت عملی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے غیر متناسب جنگ کا سہارا لیا ہے، جہاں ایک سستا میزائل اربوں ڈالر کے بیڑے کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے، جہاں ابراہم لنکن جیسے دیو ہیکل جہاز اب اثاثہ نہیں بلکہ ایک آسان ہدف بن کر رہ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وائٹ ہاؤس نوشتہ دیوار پڑے گا یا پھر اپنی ضد کی آگ میں اس پورے خطے کو جھونک دے گا۔ اللہ رب العزت نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔